مشیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ کل ہم نے شہزادوں پڑھا لیکچر نمبر 39 طلبہ اور سکول کے حوالے سے رہنمائی کی اقسام۔ آج ہم پڑھیں گے مدارس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مشاورت کی اقسام۔ 7واں چیپٹر ایجوکیشن 11، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر کی ایجوکیشن ہے، 7واں چیپٹر ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بچہ نوٹس خریدنا چاہتا ہے، آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ کمزور بچوں کے لیے خصوصی نوٹس دستیاب ہیں۔ انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت مشاورت کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ مشاورت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اس کی کئی ایک اقسام ہیں، لیکن مدارس کی صورتحال کے پیش نظر یہ مشاورت 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ مدارس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مشاورت کی اقسام۔ مدارس یہ مدرسے نہیں جس میں بچے پڑھتے ہیں، یہ ہے سکول۔ سکول کو مدرسہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ انسان کی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہر وقت مشورہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ مشاورت مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس کے نظام کے تحت ہدایاتی مشاورت، ہدایت کرنا کہ وہ بھائی ٹھیک پڑھا رہے ہو، غلط پڑھا رہے ہو، کیسا پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ غیر ہدایتی مشاورت، اشارہ کر دینا۔ اختیاری مشاورت، جہاں سمجھو غلطی ہے سمجھا دو، نہیں غلطی تو چھوڑو، اس کو اختیاری کہتے ہیں۔ ہدایاتی مشاورت، ہدایاتی مشاورت کا بانی ولیم ثان ہے۔ ایسی مشاورت جس میں مشیر مشاور کو باقاعدہ ہدایت دے کر ان پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، ہدایاتی مشاورت کہتی ہے۔ مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والا، مشاور جو مشورہ کرتا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ یار تو توقیر ایسے پڑھا، یہ یہاں سے نشان لگا یہاں تک، یہ یہاں تک پڑھ، یہ ایسے ایسے پڑھ، یہ کیا ہوگا؟ ہدایاتی۔ بندہ جیسے جیسے کرتا جائے، کہتا جائے، ایسے ایسے کرتا جانا۔ اس میں مشار اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کونسلر یا مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشار کو اس کے مسائل حل کرنے میں مدد دے۔ یعنی بندہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ اس کو مدد دے۔ عام طور پر مشاورت کن ذہن شدید بیمار کا شکار کم سن اور نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس میں کونسلر مشار کے مسائل کے متعلق معلومات اور شواہد جمع کر کے ان کی روشنی میں مشار کو مسئلے کا حل بتا کر اس پر عمل کرنے کو کہتا ہے۔ اس مشار میں مشیر کو بڑا تجربہ کار اور محنتی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی غلطی مشار کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اس میں نہ ہونے دے۔ غیر ہدایتی مشاورت میں مشیر تحمل سے مشاورت کی بات سنتا ہے، ٹھیک ہے، تحمل سے بات سنتا ہے، بولنے کا پورا موقع دیتا ہے، اس پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپتا اور اسے ہدایت نہیں دیتا، بلکہ بہت اچھے ماحول میں مشار کو خود اپنے مسائل حل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ غیر ہدایتی مشاورت ہے، یعنی جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتا جاتا ہے، ٹوکتا نہیں ہے، زبردستی اس سے اپنی بات نہیں منواتا، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ غیر ہدایتی مشاورت کہلاتی ہے۔ غیر ہدایتی مشاورت کا آغاز پروفیسر کارل راجرز اور اس کے پیروکاروں نے کیا ہے۔ اس میں کونسلر یا مشیر اپنے مشاور کو مسئلہ بیان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ مشاور کے لیے اعتماد، خلوص اور رغبت کا ماحول پیدا ہو، یعنی وہ جو جس سے بندہ بات کرے اسے آرام سے سکون سے بات کرے، ایسا نہ کرے اوہ ایسے کر، اوکے ایسے سیکھ، یہ کر، وہ کر، اسے سے نہیں۔ اس میں مشار اپنے جذبات، خیالات کو بیان کرنے میں مکمل آزاد ہوتا ہے، یعنی جو بندہ ہوتا ہے وہ مکمل آزاد ہوتا ہے، پوری کھول کے مسئلہ بیان کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی فضول باتیں کیوں نہ کرے۔ مشار کونسلر کو انتہائی صبر دلی سے، ادب سے، پیار سے، محبت سے سننا چاہیے۔ کونسلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سکون ماحول فراہم کرے، چونکہ مشار میں ماحول سے مطابقت اور آزادانہ زندگی بسر کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کونسلر اس کا احترام کرے اور اپنے فیصلے اس پر نہ تھوپے، اس کی باتوں پہ بے جا مداخلت نہ کرے، خاموشی سے اس کی باتیں سنے اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے۔ مشیر جتنا کھول کر اپنا مسئلہ بیان کرے گا اس کے جذبات نارمل ہوں گے، اس سے اپنے مسائل کا خود تلاش کرنا اتنا ہی آسان ہوگا، یعنی بندہ جتنا آرام سے، ادب سے، محبت سے بات کرے گا، اس کو جتنا سنو گے اتنا اچھا آپ
حل کرو گے۔ اختیاری مشاورت، ایسی مشاورت جو حالات و واقعات کے مطابق اختیار کی جائے اختیاری مشاورت کہلاتی ہے۔ اختیاری مشاورت ہدایتی غیر ہدایتی مشاورت کی ایک درمیانی شکل ہے۔ یہ ہدایتی اور غیر ہدایتی مشاورت کو نہ تو پورے طور پر قبول کرتی ہے نہ ہی انہیں رد کرتی ہے۔ اس مشاورت کے پیروکار کا خیال ہے کہ افراد کے مسائل اور ان کے درمیان اختلافات انہیں مشکل میں ڈالتے ہیں، جس کے لیے انہیں مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مشاورت معاشرے کے مختلف افراد کو یکساں نوعیت کے مسائل بھی اگر درپیش ہوں تو ان کے حل کے لیے کوئی طریقہ قابل عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختلف افراد کے لیے ایک ہی طرح کے مسئلے کا حل مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ہر بندے کے لیے ایک ہی مسئلے کا حل مختلف ہو سکتا ہے۔ اب کوئی مسئلہ ہے، کوئی بندہ پیسوں سے کوئی چیز خرید لے گا، کوئی ہاتھوں سے کرنا پڑے گا۔ اختیاری مشاورت کے مطابق ہدایتی اور غیر ہدایتی مشاورت کی درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مشاورت مشار کے مزاج، خیالات، حالات، مسائل، حکمت عملی اور موقع محل کے مطابق طے کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے شہزادو، یہ 40 نمبر لیکچر تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں 41 نمبر لیکچر کریں گے۔ اگلے اور پچھلے لیکچر دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آن لائن کلاس لینے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اچھی ٹیچرز سے پڑھواتے ہیں، کلاس دیتے ہیں بچوں کو، تو رابطہ کر سکتے ہیں۔